عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام۔ وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ، ہم سنت مصطفیٰ اس کی اتباع کریں گے، والجماعہ اور جماعت صحابہ ان کی اتباع کریں گے، شذوذ سے بھی بچیں گے، مخالفت سے بھی بچیں گے، فرقہ واریت سے بچیں گے۔ ان تین چیزوں کا آپ نے سمجھنے کیا ہے۔ ہمارا نام اہل السنت والجماعہ ہے، اہل السنت والجماعت۔ ایک تو اس پر بات سمجھیں کہ ہمارا نام ہے اہل السنت والجماعت۔ بعض لوگ اپنا نام رکھتے ہیں اہل السنت وجماعت۔ میری اس وضاحت کے بعد آپ بعض مساجد دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ ہم اہل السنت والجماعت اور بعض رکھتے ہیں اہل السنت وجماعت۔ اہل السنت والجماعت اور اہل السنت وجماعت میں کیا فرق ہے؟ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں لا الہ الا اللہ یا الہ دو بار ہے، الہ بغیر الف لام کے، الا اللہ الہ الف لام کے ساتھ۔ جب پہلا الہ بغیر الف لام کے ہے تو اس سے مراد خاص الہ نہیں ہے، عام الہ ہے، باطل الہ۔ اور الا اللہ اس الہ پر الف لام داخل ہوا تو اللہ بنا، یہ خاص الہ ہے، عام نہیں ہے۔ اسی طرح اہل السنت والجماعت یہ الف لام یہ خاص جماعت ہے، جماعت صحابہ رضی اللہ عنہ، اور وجماعت یہ خاص جماعت نہیں، یہ عام جماعت ہے۔ تو ہم نے سنت اسے کہنا تھا جسے خاص جماعت صحابہ ادا کرے اور سنت کہے، اس لیے ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اور جن لوگوں نے عام جماعت کے عمل کو لینا تھا اور اسے سنت کہنا تھا، انہوں نے والجماعت کی بجائے نام رکھا وجماعت، اس لیے وہاں بدعات کو سنت کہہ دیا جاتا ہے اور نام وجماعت رکھتے ہیں، اور ہم سنت کو سنت کہتے ہیں اور بدعت کو بدعت کہتے ہیں، اس لیے نام رکھتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ ایک ہے سنت مصطفیٰ، ایک ہے سنت خلفاء۔ سنت خلفاء دیکھنے میں سنت خلفاء ہے، در حقیقت وہ سنت مصطفیٰ ہے رضی اللہ عنہم۔ سنت خلفاء خلیفہ ابو بکر، خلیفہ عمر، خلیفہ عثمان، خلیفہ علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ میرے بعد تمہیں اختلاف نظر آئے تو میری سنت اور خلیفہ راشد کی سنت کو اختیار کرنا۔ تمسکوا بہا، سنتی و سنت الخلفاء، یہ دو سنت ہیں تو تمسکوا بہما کہنا چاہیے۔ جب مرجے دو چیزیں ہوں تو پھر تثنیہ ضمیر راجع، یہ تثنیہ کی ہوتی ہے، واحد کی نہیں ہوتی۔ وَعَضُوا عَلَيْهِمَا بِالنَّوَاجِذ، تو جب علیہما کہنا چاہیے چونکہ سنتی اور سنت خلفاء ہے، اگر فرمایا وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا، سنتیں دو ہیں تو بہما کہنا چاہیے۔ وَعَضُوا عَلَيْهَا، سنتیں دو ہیں تو علیہما کہنا چاہیے، لیکن بہا اور علیہا فرمایا یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھنے میں خلیفہ راشد کی سنت الگ ہے لیکن در حقیقت وہ سنت مصطفیٰ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دور خلافت راشدہ یہ دور تکمیل نبوت ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، توجہ سے سمجھیں۔ دور خلافت راشدہ یہ دور تکمیل نبوت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ بعض کام جو اللہ کے نبی فرمانا چاہتے تھے اور عمر نے ساتھ نہ دیا، زندگی نے ساتھ نہ دیا، دنیا سے چلے گئے، تو وہ نبوت کی خواہشات اور وہ نبوت کی چاہتیں خلفۂ راشدین نے پوری فرمائی ہیں۔ دور خلیفہ راشدہ
خلافت راشدہ یہ تکمیل دور نبوت ہے۔ ایک مثال سمجھ لو، 20 رکعت تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہر جگہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ تراویح کی جماعت یہ سنت ہے۔ سنت اسے کہتے ہیں ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر اللہ کے پیغمبر نے دوام کیا ہو، مواظبت کی ہو، ہمیشہ عمل کیا ہو، اسے کہتے ہیں سنت۔ آپ نے تراویح کی جماعت 3 رات فرمائی ہے، 23 رمضان کی رات، 25 کی رات اور 27 کی رات، اور آپ نے دوام اور مواظبت جماعت پر نہیں فرمائی، تو یہ جماعت سنت کیسے ہو گئی؟ سنت کیسے ہوگی؟ پورا مہینہ تراویح کی جماعت کا اہتمام یہ سنت عمر ہے۔ پھر اس کو سنت کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ایک ہوتا ہے دوام حقیقی اور ایک ہوتا ہے دوام سوری۔ دوام سوری کا معنی کہ دوام ہو اور دوام نظر بھی آئے، صورتاً، یہ دوام سوری ہے۔ اور ایک ہوتا ہے دوام حقیقی، وہ یہ ہے کہ دوام تو ہو لیکن نظر نہ آ رہا ہو اور ہو دوام۔ تو تراویح کی جماعت میں دوام ہے، اگرچہ دوام سوری نہیں ہے لیکن دوام حقیقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 کی رات کو تراویح کی جماعت کرائی اور 28 کو جماعت کے لیے باہر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے عشاء کی نماز پڑھی اور بعد میں آپ کے خیمے کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے، جو خیمہ مسجد نبی میں نصب تھا جس میں آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ صبح تشریف لائے باہر، فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا انی لم یخف علی مکانہ، تم آئے تھے میرے خیمے کے باہر کھڑے تھے، مجھے معلوم ہے میں باہر کیوں نہیں آیا، میں باہر آتا اور جماعت کراتا تو تم پہ تراویح فرض ہو جاتی، اس لیے میں نے تراویح مسلسل نہیں پڑھائی۔ انی خشیت ان یفترض علیکم، یہ مجھے خدشہ تھا۔ اب اس کا معنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی جماعت چاہتے تھے، کرائی کیوں نہیں؟ مسلسل جماعت کراؤں گا تو فرض ہو جائے گی، چاہتے تھے۔ اس چاہت کو حضرت عمر نے دیکھا اور حضرت عمر نے حضور کی چاہت کے مطابق پورا مہینہ تراویح کی جماعت کا اہتمام کرا دیا۔ اب ہم کہتے ہیں جماعت تراویح میں اللہ کے نبی کا دوام ہے، لیکن یہ دوام سوری نہیں ہے، دوام حقیقی ہے۔ یہ ایسا دوام ہے جو ہر کسی کو نظر نہیں آیا، حضرت عمر بن خطاب کو نظر آیا ہے۔ تو یہ دوام سوری نہیں ہے بلکہ دوام حقیقی ہے، اس لیے ہم تراویح کو جماعت کہتے ہیں یا سنت کہتے ہیں تراویح کی جماعت کو۔ سنت مصطفیٰ سنت ہے اور سنت خلفاء راشدین دیکھنے میں الگ ہے، در حقیقت یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، خلیفہ راشد کا ایسا اجتہاد جس سے صحابہ کرام کو اتفاق نہ ہو، اس کے خلاف ان کا اپنا اجتہاد موجود ہو، یہ خلیفہ راشد کا اجتہاد ہوتا ہے، سنت نہیں ہوتی۔ اور خلیفہ راشد کا اجتہاد جس کو سارے صحابہ مان لیں، یہ اگرچہ ان کا اجتہاد ہے لیکن اس کا درجہ اب شخصی اجتہاد کا نہیں ہے بلکہ اب سنت کا ہو جائے گا، چونکہ سب صحابہ نے اس کو مان لیا ہے۔ یہ آپ کا ذہن بن گیا نا، اب کبھی الجھن نہیں ہوگی۔ حضرت عمر کے فیصلے خلاف عبداللہ بن عمر بولے تھے، حضرت عمر کے فیصلے خلاف فلاں عورت بولی تھی، اگر ان کے فیصلے ماننے ضروری تھے تو عورت نے کیوں نہیں مانا؟ خلیفہ راشد کا اجتہاد اور مقابلے میں صحابی کا اجتہاد آ جائے اور خلیفہ راشد کے اجتہاد کو قبول نہ کریں تو یہ سنت نہیں ہوتی، اور جب خلیفہ راشد کا اجتہاد صحابہ قبول فرما لیں اب اس کی حیثیت سنت اور قانون کی بن جاتی ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اب کبھی آپ کو الجھن پیدا نہ ہوگی اس مسئلے پر کہ جی فلاں اجتہاد تو فلاں جگہ نہیں مانا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے اور یہ سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا وہ ایک جنت میں جانے والا کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو حدیث مجھ سے اور معنی میرے صحابی سے لے، حدیث مجھ سے اور معنی میرے، یہ ہے اہل سنت والجماعت۔ ترجمہ بہت اچھی طرح کیا کرے، اس پر الجھن اشکال ختم ہو جائیں گے۔
ما انا علی کے بعد وہ صحابی کی ضرورت کیا ہے؟ دین تو وہ ہے جو دین مصطفیٰ ہے نا، پھر صحابہ کی ضرورت کیا رضی اللہ عنہ مجمعین؟ اس لیے میں سمجھا رہا ہوں ما انا علی یہ حدیث مجھ سے، اور معنی حدیث کا صحابی سے لیں، وہابی سے نہ لیں، صحابہ سے لیں، وہابہ سے نہ لیں، ما انا علی و صحابی۔ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ، یہ تین لفظ اچھی طرح سمجھیں امام طحاوی کے۔ شذوذ کا معنی کیا ہے؟ ایک مسئلہ پر اہل حق کے 99 افراد ہیں، اس مسئلہ میں اہل حق کا ایک فرد اختلاف کرتا ہے، یہ 99 سواد اعظم ہیں اور یہ ایک شاذ ہے۔ ہم اس ایک شاذ کو باطل نہیں کہہ رہے، اس ایک شاذ کو جہنمی نہیں کہہ رہے، اس ایک شاذ کو غلط نہیں کہہ رہے، یہ دلیل کی بنیاد پر اہل حق ہے اور اہل حق سے ایک مسئلے پر اختلاف کر رہا ہے، ہم اس کو گمراہ نہیں کہیں گے، لیکن اتباع اس ایک کی نہیں بلکہ 99 کی کریں گے، کیونکہ 99 سواد اعظم ہے اور ایک شاذ ہے، اور ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم۔ یہ ہے طلب الشذوذ۔ یہ کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ 100 اہل حق ہے، ان میں سے 99 اہل حق کی ایک رائے ہے اور ایک اہل حق کی ایک رائے ہے۔ ہم اس ایک اہل حق کو ادب بھی دیں گے، احترام بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، لیکن 99 کو چھوڑ کے اس کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ 99 سواد اعظم ہے اور ایک شاذ ہے۔ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ، ہم شذوذ سے احتیاط کرتے ہیں۔ یہ بات میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ اچھی طرح سمجھو۔ ہمارے ہاں ایک اصلاح کے نام پر فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایک بات پیش کرتے ہیں اور وہ پیش جمہور کے خلاف ہوتی ہے، اور سہارا لینے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے بات کی ہے یہ فلاں کی رائے ہے، وہ بھی تو ہمارے تھے، یہ تو فلاں کی ہے، وہ تو ہمارے تھے، ہم نے کو فلاں بھی ہمارے تھے، اور اس کے مقابلے میں فلاں 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 وہ بھی تو ہمارے تھے نا۔ آپ نے اتنے چھوڑ کر جو ایک کی رائے لی ہے، اس کی آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ یہ ہے نجتنب الشذوذ۔ والخلاف، والخلاف کا معنی ایک مسئلے پر 100 اہل حق ہیں، ان کی بات نہ مانیں اور ان کے مقابلے پر ایک نئی رائے دے دیں۔ یہ جو 100% 100 اہل حق جو ایک مسئلے پر کھڑے ہیں، ان کے مقابلے میں جو رائے آئے گی ہم اس کو خلاف کہیں گے، ہم اس کی اتباع بھی نہیں کرتے، اہل حق کی رائے پر چلتے ہیں۔ والفرقہ، یہ ہے فرقہ واریت۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا مسلک ہی بدل جائے۔ ما انا علی و صحابی ایک یہ فرقہ ہے، ما انا علیہ اصحابی کو چھوڑ دیں ایک یہ فرقہ ہے۔ ہم فرقہ واریت کے قائل نہیں ہیں۔ قرآن مانتے ہیں، حدیث نہیں مانتے، الفرقہ۔ قرآن حدیث مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے، الفرقہ۔ قرآن صحابہ حدیث کو صحابہ کو مانتے ہیں لیکن فقہا کو نہیں مانتے، الفرقہ۔ ہم فرقہ واریت کے بھی قائل نہیں ہیں، قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، فقہا اور مجتہدین کو بھی مانتے ہیں۔ ہم فرقہ واریت پہ پڑھ کے ایک نیا فرقہ نہیں بناتے، بلکہ جو تسلسل سے ایک فرقہ چلا آ رہا ہے ہم خود کو اسی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جس پر ہمارے یہ بھی ایک فرقہ ہے، ہمیشہ یاد رکھو، فرقہ کے لفظ سے مت بدکو، فرقہ کے لفظ سے مت دوڑو، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ، بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملہ، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 کلہم فی النار الا واحدہ، قیل من ہے یا رسول اللہ، قیل اللہ فرماتے ہیں یہ ایک جو الگ ہے، 72 پہلے تھے، 73 میں کا اضافہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی یہ حق والا کون ہے؟ حق والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا ما انا علی و صحابی۔ اب ما انا علی و صحابی کو بھی حضور فرقہ شمار کر رہے ہیں یا فرقہ شمار نہیں کر رہے؟ بھئی ٹوٹل فرقے کتنے ہیں جی؟ کلہم فی النار،
72 جہنمی ہے، ایک جنتی ہے۔ وہ ایک جنتی کون سا ہے؟ مال وس، یہ بھی فرقہ ہے نا؟ تو فرقہ ہونا یہ غلط نہیں ہے، فرقہ ضالہ ہونا غلط ہے۔ فرقہ ہونا غلط نہیں ہے، فرقہ باطلہ ہونا غلط ہے۔ فرقہ ہونا غلط نہیں ہے، فرقہ نحق ہونا غلط ہے۔ ہم ایک فرقے کے لفظ سے بدک جاتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہمارا فرقہ ہے وہ فرقہ اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا فرقہ ہے وہ فرقہ اہل حق کا ہے، ہمارا فرقہ ہے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا ہے۔ یہ کیا کہ فرقہ ہے ہی نہیں، لیکن فرقہ بریت الگ ہے، فرقہ ہونا الگ ہے۔ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذ، جس پر 99 ایک اور ایک ایک ہے اہل حق، یہ شاذ ہے، ہم 99 کے ساتھ ہیں۔ والخلاف، 100 ایک طرف ایک ایک طرف، ہم 100 کے ساتھ ہیں۔ والفرقہ، فرقہ حق اور فرقہ ضالہ، ہم فرقہ حق کے ساتھ ہیں، فرقہ ضالہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم یوں فرقوں سے نرالا اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔